سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دیں، تمام مخلوق کو، تمام محبتوں کو، تمام چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں، سب سے آگے کس کو رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی میں انسان کا سکون بھی ہے، اسی میں اسٹریس ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، مرغوب زندگی، پاکیزہ زندگی۔ گلے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، بار بار کچرا آ رہا ہے پلک میں، پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ آپ گھی کے پراٹھے صبح کھائیں نا تو پلک میں کچرا آئے گا، دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلگ میں کچرا، ذہن میں رکھو۔ دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ صحت کے بارے میں کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے کی بھائی، پراٹھے۔ شادیاں وادیاں بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، پراٹھے ہی چھوڑ دیے تو زندگی میں رہے گا کیا؟ لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو مجھے مان کے چلے گا، مجھے ویلیو دے گا، میں اس کو پاکیزہ، اٹریکٹیو، خوشیوں والی زندگی دوں گا۔ دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا، آپ کہتے ہو نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، اچھلتے کودتے، ہا ہا ہو ہو ہی ہی کرتے، یہ انزائٹی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے، پھدکتا نہیں ہے، وہ ایب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ خوش آدمی پرسکون۔ جو بہت پھدک رہا ہے نا، بہت زیادہ، ہر وقت ہاں ہی ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے، تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہنستا بھی بہت زیادہ ہے، اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں میں۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ناراض کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، دولت کی لوٹ کھسوٹ، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت، اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے، اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں۔ ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم دی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو۔ موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں، موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے، دیکھو خوشی کا محل کیا ہے؟ دل ہے نا۔ خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھوں میں، کہ میرے ہاتھ بہت خوش ہیں، ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی۔ گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہوتی تو دماغ میں ہے، لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ۔ جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے، دل کی دھڑکن آپ کی چینج ہو جائے گی، خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ۔ اس لیے لغت میں بھی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا، کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ۔ اس کی مثال ایسے ہے، ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے،
لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے؟ آنکھوں پہ آتا ہے. آنکھوں، لہذا لغت جو ہے نا، اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. آنکھ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، حالانکہ سوتا تو دماغ ہے. دماغ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ نظر کیا آ رہی ہیں؟ آنکھیں. جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کیا ہوں گی؟ بند. سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی، ڈر جائے آدمی، بھاگ جائے وہاں سے. تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں، غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دل. تبھی دنیا میں محبت میں، نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں؟ دل کی. تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے. تو اب یہ دل جو ہے نا، دل یہ ہے دلوں کا، یہ ہے جسم کا بادشاہ. تو خوشی کا محل، جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ جگہ کیا ہے؟ بولو، دل. آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں اچھے کھانے کھا کے، وہ بھی جاتی ہے، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. کبھی ہاتھوں کو لذت، کبھی نظر کو لذت، کبھی کانوں کو لذت، گانے سن رہے تھر تھرا رہے. کمال کی بات یہ کہ اللہ نے یہ سارے اعضاء آپ کے اختیار میں دے دیے. آپ اپنے ہاتھ کو جدھر چاہیں گھمائیں، آنکھوں کو جدھر چاہے گھمائیں، زبان سے جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کھائیں. لیکن جو جہاں سے ان تمام اعضاء کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، وہ ہوتی کہاں ہے؟ دل میں. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے، بولو، رکھا ہی نہیں ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ. بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا ہدف چپڑاسی اور گلی کے جمعدار نہیں ہوتے. بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش، کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کی ہو اور اپنے فوجیوں سے کہا ہو کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جمعدار گھوم رہے ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ؟ وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت، کیا ہو گیا؟ وہ ان کا کیا لینا دینا ہے یار؟ گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمہ کام لگائیں، ان کے آرمی کے چیف کو گرفتار کریں، ہم آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں، گورنر کو گرفتار کریں، اور آپ تو ہمیں آرڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں. آپ آرڈر تو کریں. بادشاہوں کی سوچ نیچی ہوتی ہے یا اونچی ہوتی ہے؟ تبھی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ گزرے سب کی 4 بیویاں تھا. استغفر اللہ، پھر ٹاپک دوبارہ آ گیا. یہ دفعہ کوشش کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی 4 بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ بادشاہوں والی ہوتی ہے. چاہے خود بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں غلام ہو جائے، استغفر اللہ، پھر دوبارہ سچ نکل رہا ہے. یعنی چاہے وہ بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن بادشاہ نہ بھی ہوں، لیکن سوچ کیا ہے ان کی؟ اب دیکھو چپ ہو گئے نا. سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں. اس لیے شوق 4 کا رکھو. 4 کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی، اس کی علامت ہوگا کہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی سوچ. سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی. تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. تو آپ سکون کے لیے جتنی کوششیں کر لو، اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا، اللہ جو قبضے میں لے گا، وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے، دوں گا نہیں. کیونکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ دل میں نے. آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں، دل میرے کنٹرول میں ہے. یہاں سکون آنے نہیں دوں گا. کچھ بھی کر لے، یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے. یہ میرے ہاتھ میں. یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا؟ اللہ کو. اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں.